بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسے سوال کے بارے میں بات کی جائے جو آج کل اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ کویسچن پریگمیٹک بھی ہے کہ آج کل کا انسان اقبال کو کیوں پڑھے. ایک آدمی جو کہ 150 سال پہلے زندہ تھا، آج کل کے دور میں اس کی ریلیونس کیا ہے؟ جو ماڈرن ڈے کا آدمی ہے اور اس کے سامنے جو چیلنجز اس کو درپیش ہیں، ان کے بارے میں اقبال کو پڑھ کے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیوں آج کل کے بچے اپنے کیمسٹری، فزکس، سائنس، انگلش، میتھس، باٹنی، زوالوجی جیسے سبجیکٹس کو چھوڑ کر یا وہ پڑھنے کی بجائے اپنا ٹائم ایک شاعر کو پڑھنے میں ویسٹ کریں؟ ویسٹ میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ کو اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ یہی سمجھیں گے اور رائٹلی سمجھیں گے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اقبال کی ریلیونس کیا ہے اور کیا رہے گی، میں نے بانگ درا سے اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم کا انتخاب کیا ہے. وہ میں آپ کے سامنے اپنی بات ختم ہونے کے بعد پڑھوں گا. بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، آپ پر ہی چھوڑوں گا کہ آپ خود سمجھیں اس بات کو اور فیصلہ کریں کہ اقبال کی ریلیونس ہے یا ختم ہو گئی ہے. بس اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں آج کل کے ماڈرن ڈے انسان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد اقبال ان کانسیپٹس کو کس طرح چیلنج کرتا ہے اس کا ذکر کروں گا، اور پھر وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا. کچھ ہی اشعار ہیں. آج کل کا انسان تھیوری آف ایوولوشن میں بلیو کرتا ہے. وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے کانسیپٹ پر بلیو کرتا ہے. میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ یہ تھیوری ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں صرف آپ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو اس کے پرنسپلز ہیں، جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ اور یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگنز، اور وہی اسپیشی سکسیسفل رہے گی جو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے طریقے ڈھونڈے گی. اب اقبال ہم سے جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس میں ایک موت کا ذکر کر رہا ہے. موت یعنی کہ وہ جو کیڑا ہے یا جس کو آپ پتنگا کہتے ہیں، جو فائر کے ارد گرد گھومتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے. اس کی ایگزسٹنس جیسے ہی شروع ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اڑ سکے اور اپنی جرنی سٹارٹ کرے، وہ لائٹ کی طرف ہی اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اگر اس کے آس پاس ہی کوئی فلیم ہو تو اسی کے اندر گر کے وہ اپنی اس جرنی کو ختم کر دیتا ہے. اب اس کانسیپٹ کو آپ سروائیول آف دا فٹسٹ یا یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگنز یا تھیوری آف ایوولوشن سے کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ موت کو اس تھیوری کا یا اس ایوولوشن کے پروسیس کا اندازہ نہیں رہا، یا اس تھیوری آف ایوولوشن کے ہونے کے باوجود اسپیشیز سالوں اور صدیوں کا سفر گزار کر ایک موت میں کنورٹ ہوتی ہیں اور وہ اپنی ایک لائف کو بے مقصد بنا کر آگ میں جل جاتی ہیں. یہ وہ کویسچنز ریز کرتا ہے، سوال کرتا ہے. سوچنا آپ کا کام ہے، سوچنا آپ نے ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. وہ آنسرز نہیں دیتا آپ کو، وہ صرف آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. تو اسی فینومینا کے بارے میں اقبال کی نظم ہے بانگ درا میں شمع اور پروانہ. اب میں وہ پڑھتا ہوں. وہ جو کویسچنز ارائز ہو رہے ہیں وہ سوال ہی کرے گا. اس کے اندر اس تمام بات میں جو اس کی ہوگی زیادہ تر سوال ہوں گے، جواب آپ نے خود ڈھونڈنے. شمع و پروانہ. پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیار کیوں، یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. کرتا ہے یہ طواف تیری جلوائے گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برکے نگاہ کا. آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا، شعلے میں تیرے زندگی جاویداں ہے کیا. غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، اس تفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو.
گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے، کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے، چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے، پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی، کیڑا ذرا سا اور تمنائے روشنی۔ اب اس کانسیپٹ آف لائٹ اینڈ موت، لائف اینڈ برننگ ان فائر، آگ اور اس تپش اور اس سوز و گداز کو اگر آج کا ماڈرن ڈے انسان ایکسپلین کر سکتا ہے تو یقیناً اقبال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ان سوالوں سے تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے، اینڈ اف یو تھنک دیز کوشچنز میٹر اینڈ دیز آر دا کوشچنز وچ آر اسٹل ٹو بی آنسرڈ، then come to Iqbal, one of the brightest Muslim minds of all times.